کبیروالا نواحی علاقہ چوپڑ ہٹا بستی سلیم آباد کا ٹرانسفارمر 3 دن گزرنے کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکا۔ شدید گرمی میں عوام پریشان، مسجدوں میں پانی ختم، لوگ وضو کے لیے پریشان۔ کبیروالا نواحی علاقہ چوپڑ ہٹا بستی سلیم آباد کا ٹرانسفارمر 3 دن پہلے خراب ہوا، جس کو مرمت کرنے کے لیے واپڈا والے لے گئے، لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود ٹرانسفارمر واپس نہ آ سکا۔ اہلِ محلہ کو مشکلات کا سامنا۔ شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پانی ختم، لوگ دوسری بستیوں سے پانی بھر کر آنے لگے، بچے اور بڑے گرمی سے نڈھال۔ اہلِ علاقہ نے اعلیٰ حکام سے جلد ٹرانسفارمر لگوانے کا مطالبہ کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر جلد ٹرانسفارمر مرمت کرکے نہ لگوایا گیا تو ملتان جنگ روڈ پر احتجاج کیا جائے گا۔ تانڈیاوالا کے علاقہ مامو کانجن 9 مسلح افراد کی میڈیکل سٹور مالک سمیت 3 افراد پر فائرنگ، میڈیکل سٹور مالک شدید زخمی، ایک ملزم علاقہ مکینوں کے ہتھے چڑھ گیا، دیگر ملزمان موقع سے فرار۔ تانڈیاوالا کے علاقہ تھانہ مامو کانجن کے نواحی گاؤں چک نمبر 556 گاو بے میں 3 افراد وسیع، سجاد، فہیم، دانش میڈیکل سٹور بند کرکے بس سواری، موٹر سائیکل، اضافی آبادی اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں 9 مسلح افراد نے اسلحے کے زور پر روک لیا اور جان لیوا فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں وسیم، سجاد، نور کو فائر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ شور ولولہ کرنے پر دیگر اہل دیہات اکٹھے ہو گئے۔ قصور تھانہ مصطفیٰ آباد کے علاقہ رائے خورد کے قریب دیہاتیوں اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک، جس کی شناخت رضوان سکنہ ملتان روڈ لاہور کے نام سے ہوئی، ساتھی فرار۔ قصور تھانہ مصطفیٰ آباد کی حدود میں دیہاتیوں اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ڈاکو اپنے ساتھی ڈاکو کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی ڈاکو کو برائے علاج معالجہ ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو رازنی کی متعدد سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا، جس سے چھینے گئے 2 موبائل فونز اور پسٹل برآمد کر لیے گئے۔ تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس نے فرار ہونے والے ملزم صابر سکنہ قادیانیوں قصور کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی۔ عارف والا تھانہ قبولہ کے علاقے ماڑو فیروزگاہ میں غیرت کے نام پر 18 سالہ لڑکی قتل، رات گئے گھر سے غائب تھی، ماموں اور بھائی نے فصلوں سے واپس آتا دیکھ کر کلہاڑیوں کے وار سے قتل کر دیا۔ عارف والا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ غیرت کے نام پر نواحی گاؤں ماڑو فیروزگاہ میں بھائی اور ماموں نے ناجائز مراسم پر کلہاڑی کے وار کرکے قتل کر دیا۔ مقتولہ ارم بی بی کے بھائی نے ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا کہ رات گئے اس کی 18 سالہ ہمشیرہ گھر سے غائب تھی، پتہ چلا تو رفع حاجت کا بہانہ بنایا، بھائی اجمل اور ماموں بشیر نے کلہاڑیوں کے وار کرکے قتل کر دیا۔ قبولہ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ ہارون آباد عمران رشید کے مطابق تھانہ فقیر والی پولیس نے چوری، ڈکیٹی اور راہزنی کی وارداتوں کے 27 مقدمات میں مطلوب گینگ کے 8 افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی برآمد کر لی گئی۔ ہارون آباد تھانہ فقیر والی پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے چوروں، ڈکیٹی اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث 27 مقدمات میں مطلوب گینگ کے زین علی، دلاور، ببلو سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی برآمد کر لی گئی۔ انجمن تاجران کے جاوید مجید چودھری، محمد یامین شہزاد، عمران رشید اور شہریوں نے جرائم گینگ کے اہم کرداروں کو پکڑنے پر ایس ایچ او فریاد جوہیا پولیس ٹیم کی اچھی کاوش قرار دیا۔ سندھیاں والی آر ایچ سی اروتی ہسپتال سانپ ڈسنے کی ویکسین نایاب یا عملے کی غفلت، 7 سالہ بچی زندگی کی بازی ہار گئی۔ سندھیاں والی حکومت کی طرف سے ادویات کی کمی یا ہسپتال عملہ کی لاپرواہی، سانپ کے ڈسنے سے 7 سالہ بچی زندگی کی بازی ہار گئی۔ ملائکہ نامی لڑکی کھیتوں میں سانپ کے ڈسنے سے جبکہ ان کو اروتی ہسپتال لایا گیا تو عملہ نے کہا کہ ہمارے ہسپتال میں سانپ کی ویکسین موجود نہیں ہے۔ بچی کی ورثاء نے مریض کو فوری پی میل ہسپتال شفٹ کیا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے، کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کا وزٹ،
اور ہیلتھ کونسل اجلاس کی صدارت کی۔ دوران وزٹ ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کی فراہم کی جانے والی سہولیات سمیت صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور ایم ایس کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہیلتھ کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ورک چارج ملازمین کی تنخواہوں کو منظوری سمیت دیگر مسائل کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ جڑاوالا تھانہ صدر پولیس نے واردات کے دوران 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ڈاکو سیلز مین اور بیپاریوں کو لوٹتے تھے۔ ڈکیت گینگ سے 11 لاکھ کا مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ گینگ کے قبضے سے 2 پسٹل، 5 موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی۔ جڑاوالا تھانہ صدر پولیس کے بہادر نوجوان محسن عباس نے گینگ کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ رنگے ہاتھوں گرفتار بھی کیا۔ تھانہ صدر کے ایس ایچ او ریاض اٹوال کا کہنا ہے کہ ملزمان نے دیگر تھانہ جات کی حدود میں بھی وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ یہاں آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، کلا دیدار سنگھ میں جائیداد کے تنازع پر بدبخت بیٹوں نے سگے والد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس نے نعش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ملزمان گرفتار، آلۂ قتل بھی برآمد۔ تھانہ کلا دیدار سنگھ کے علاقہ موسیٰ دوگل کے رہائشی 55 سالہ محمد منشا نے گھریلو ناچاکی پر 3 سال قبل اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے دی اور 2 بیٹے شہباز اور سلمان والدہ کے ساتھ چلے گئے۔ دونوں بیٹوں کا والد کے ساتھ جائیداد کا تنازع چل رہا تھا جس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی۔ دوران جھگڑا شہباز نے پسٹل 30 بور سے فائر کر دی جس کی زد میں آ کر باپ شدید زخمی ہو گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ واقعے کی اطلاع پر مقامی پولیس واقعے پر پہنچ گئی۔ چک جھمرا، شوہر سے تلخ کلامی پر دل برداشتہ ہو کر 18 سالہ لڑکی کی خودکشی۔ چک جھمرا کے نواحی گاؤں چک نمبر 191 رہ بے میں مولوی آئی 12 میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں 18 سالہ خالدہ نے شوہر سے معمولی تلخ کلامی پر دل برداشتہ ہو کر زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ خالدہ کی شادی اپنے ہی گاؤں کے علی شیر سے ہوئی تھی۔ متوقع کے ورثاء نے پولیس کو بیان دیا کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتے۔ اس بیان کے بعد پولیس نے میڈیکل رپورٹ کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ محرم الحرام کے دوران ضلع بھر میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور بہترین ڈیوٹی سر انجام دینے پر محکمہ پولیس بدین کے افسران و جوانوں میں تعریفی اسناد، کیش انعام تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران ایس ایس پی بدین شہراز نذیر نے کہا کہ مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے جس نے ایام عاشورہ کے دوران امن و امان پر قابو پایا اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی بدین پولیس عوام کی توقعات سے بڑھ کر لگن کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس پی یو ٹی محمد علی تمام ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، چوکی انچارج، ہیڈ محررز، ہیڈ آفس اور وائرلیس ٹیلی کمیونیکیشن اسٹاف اور بالخصوص ڈی آئی بی انچارج انسپکٹر ایاز علی میمن اور ان کی ٹیم سمیت پولیس افسران و جوان نے یوم عاشورہ کے دوران اپنے فرائض منصبی بھرپور طریقے سے ادا کیے۔ چند روز قبل جیکب آباد سے ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہونے والا استاد بہرام کھوسو کی بازیابی کے لیے سردار امتیاز خان کھوسو کی قیادت میں قبیلے کے ہزاروں افراد قافلہ لے کر نکل پڑے۔ سردار امتیاز کھوسو نے سندھ پولیس کو الٹیمیٹم دیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس اگر بہرام کھوسو کو بازیاب نہیں کرا سکتی تو ہم خود قبیلے کے لوگوں کو لے کر کچے میں ڈاکو سے مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے، پھر حالات کی خرابی کے ذمہ دار سندھ پولیس ہوگی۔ بالآخر وہی ہوا۔ آج سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے سینکڑوں گاڑیوں کے قافلے سے کچے کا رخ کر لیا۔ اس قافلے کی قیادت میر امتیاز کھوسو خود کر رہے ہیں جس میں ہر طرح کے اسلحے سے لیس کھوسو قبیلے کے افراد شامل ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ کچے میں خود ڈاکوؤں سے مقابلہ کریں گے اور مغوی استاد بہرام کھوسو کو ڈاکوؤں سے پائراغ کروائیں گے۔ جڑاوالا فیصل آباد روڈ پل ونگے پر واقع احد کاٹن فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابھی تک آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ جڑاوالا میں کاٹن فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی 8 فائر وہیکل اور 35 ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ اسٹاف کے مطابق کاٹن فیکٹری کے گودام میں نامعلوم وجہ سے کاٹن کی بیلوں کو آگ لگی۔ فیکٹری کا رقبہ تقریباً 1 ایکڑ پر محیط ہے۔ 2 کنال کے کور ایریا میں آگ لگی۔ فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور محفوظ رہے۔ 2 کروڑ کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔
जड़ावाला थाना सिटी की हदूद 127 गांव में ओबाश नौजवानों ने 10 साला बच्चे को लंगर के बहाने घर ले जाकर बदफेली का निशाना बना डाला। जड़ावाला थाना सिटी की हदूद में ओबाश नौजवानों की 10 साला बच्चे के साथ ज्यादती। बच्चे का कहना है कि मुझे रात स्नूकर क्लब से ओबाश नौजवानों ने लंगर के बहाने अपने घर ले गए और ज्यादती करते रहे। बच्चे के वालिद सुहेल मिन्हाज की मुद्दत में मुकदमे के लिए थाना में दरखास्त गुजार 10 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया मगर मुकदमा दर्ज ना हो सका और ना ही बच्चे का मेडिकल। बच्चे के वालिद का कहना है कि पुलिस कहती है कि बच्चे को लाहौर लेकर जाना है, गाड़ी का इंतजाम करो। पंजाब वजीर आला पंजाब आईजी वालिद से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। हैदराबाद एसडीओ हाली रोड हमजा अमीन का हैस्को चीफ की हिदायत पर बिजली के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। हैदराबाद हैस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रोशन ओटो की खुसूसी हिदायत पर हाली रोड सब डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में एससी इजाज शेख एक्सी एनएफ फारूक तनियो सीएसडीओ हाली रोड हमजा अमीन ने आवाम के मसाइल सुनकर बरवक्त हल करवाने और इस पर मीडिया से बात करते हुए कहा। एसडीओ हाली रोड हमजा अमीन का कहना था कि हैस्को चीफ की हिदायत पर सारिफ दोस्त पॉलिसी के तहत आवाम को बिजली की फराहमी के साथ इनके मसाइल भी हल कर रहे हैं। दूसरी जानिब इनका कहना था कि हमारा मकसद हाली रोड सब डिवीजन में मुकम्मल तौर पर बिजली चोरों के खात्मा है और नादहिंदगान से 100% वाजिबात की वसूली हमारा अज़्म है। चनियोट थाना लंगराना के इलाके चक नंबर 210 में इंसानियत भी शर्मा गई। इंसानी भेड़िया बन गया, तेजधार आले से गधी को शदीद जख्मी कर दिया। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फिलफौर कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। थाना लंगराना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गधी को तेजधार आले से जख्मी कर दिया था। इलाज मुआवजा के लिए गधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसे ऐसे वाक़े नाकाबिले बर्दाश्त, कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। कसूर सर्कल पुलिस की थाना सदर की हदूद में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, ईंटें और बल्ले उठाकर वार किए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कसूर पुतौकी के नवाही गांव में क्रिकेट मैच के दौरान दो ग्रुपों में झगड़े के दौरान डंडों, ईंटों, मुक्कों और बल्लों का आजादाना इस्तेमाल, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। थाना सदर पुलिस ने फारूक नामी शहरी की मुद्दत में 6 अफराद नामजद और 10 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सदर पुलिस ने फुटेज की मदद से मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। जंग के इलाका चक नंबर 505/506 नया बाईपास मानक मोड़, जहां पर मुलैवाना मोड़ से आने वाली माल मवेशी मंडी हफ्ता के रोज लगती है। जंग इस मंडी में इतनी ज्यादा ओवर चार्जिंग हो रही है कि सरकारी शेड्यूल के मुताबिक बड़े जानवरों की पैडल ले जाने वाले की 300 फीस है जबकि ठेकेदार और कैटल मार्केट के मुलाजमों की मिली भगत की वजह से 1500 वसूल हो रही है। पिछले हफ्ते डीएसपी सिटी गजनफर एसएचओ साहब आए थे और उन्होंने अकरम बाजवा के जिम्मे लगाया था कि जो ओवर चार्जिंग करे इस पर एफआईआर दर्ज करो, लेकिन कोई भी अमल ना हो सका और किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ओवर चार्जिंग फिलहाल की जा रही है। अगर बात चारे की जाए तो ठेकेदार 130 का फी मन चारा खरीद कर 1200 फी मन में फरोख्त करते हैं। ये इतनी ज्यादा ओवर चार्जिंग हो रही है कि कोई भी पूछने वाला नहीं है। जो पराली और पार्किंग का तो अल्लाह ताला ही माफ करे। ट्रकों से 8000 और मजदे से 5000 और 6000 लेते हैं। कोई भी इनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद शहजाद और शहीद कांस्टेबल लियाकत अली की बरसी के मौका पर पुलिस दस्ते की सरकारी एजाज के साथ सलामी, लावाहिकीन से मुलाकात। आईजी पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर के अहकामात के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदिल की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस की जानिब से थाना सिटी तांदियावाला एसएचओ ने पुलिस दस्ते के हमरा शहीद कांस्टेबल मोहम्मद शहजाद की बरसी पर शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। थाना सत्याना पुलिस ने दस्ते के हमरा शहीद कांस्टेबल लियाकत अली की बरसी पर शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। फैसलाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पीर महल आरा मार्केट में लड़ाई झगड़े में फायरिंग, 2 मोटरसाइकिल सवारों ने शहरियों पर फायरिंग शुरू कर दी। आरा मार्केट में लड़ाई झगड़े में फायरिंग, 2 मोटरसाइकिल सवारों ने शहरियों पर फायरिंग शुरू कर दी। वाकये की फुटेज वॉइस न्यूज ने हासिल कर ली।
فوٹیج میں واضح فائرنگ ہوتے دیکھی جا سکتی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار شخص فائرنگ کر رہے ہیں۔ آئے روز کے لڑائی جھگڑے اور فائرنگ سے اہل علاقہ خوف زدہ۔ فائرنگ سے کسی بھی وقت بڑا سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔